حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بعد سعادت سے بعثت تک کے احوال کا بیان۔ اس سے پہلے ہم فرعون کا مختصر تعارف پیش کرتے ہیں۔ جس طرح فارس کے بادشاہ کا لقب کس طرح روم کے بادشاہ کا قیصر اور حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہوا کرتا تھا، اسی طرح قبطی اور عمالقہ قوم سے تعلق رکھنے والے مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ اس کی عمر 400 سال سے زیادہ ہوئی ہے۔ ولادت موسیٰ سے پہلے فرعون اور بنی اسرائیل کا حال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے مصر کی سرزمین میں فرعون کا غلبہ تھا اور وہ ظلم و تکبر اور سرکشی میں اس انتہا کو پہنچ گیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ مزید یہ کہ فرعون نے اہل مصر کے مختلف گروہ بنا کر ان کے درمیان فساد اور عداوت ڈال کر تقسیم کر دیا۔ بنی اسرائیل کو اس نے کمزور کر کے اپنا مطیع اور خادم بنا رکھا تھا، اور ان کے ساتھ اس کا سلوک یہ تھا کہ وہ ان کے ہاں پیدا ہونے والے بیٹوں کو ذبح کروا دیتا اور ان کی لڑکیوں کو خدمت گاری کے لیے زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بیٹوں کو ذبح کروانے کا سبب یہ تھا کہ ایک بار فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس خواب سے اسے بڑی وحشت ہوئی اور جب کاہنوں سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہہ دیا بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت اور بادشاہت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ اس کی انتہائی حماقت تھی، کیونکہ اگر وہ اپنے خیال میں کاہنوں کو سچا سمجھتا تھا تو یہ بات ہونی ہی تھی، تو لڑکوں کو قتل کر دینے سے کوئی نتیجہ نہ ملتا۔ وہ انہیں سچا نہیں جانتا تھا تو یہ اس کے نزدیک ایک لغو بات تھی، اور صرف ایک لغو بات پر لاکھوں بچوں کو قتل کرنا کسی طرح درست نہ تھا۔ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کروانے والے فرعون کے ظلم کا ذکر سورہ بقرہ آیت نمبر 49، سورہ ابراہیم آیت نمبر 6 اور سورہ قصص آیت نمبر 4 میں بیان کیا گیا۔ بنی اسرائیل پر خدائی احسان۔ فرعون نے تو بنی اسرائیل کو کمزور بنا رکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ وہ بنی اسرائیل کو فرعون کی سختی سے نجات دے کر ان پر بہت سے احسان فرمائے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک فرعون نے زمین میں تکبر کیا اور اس کے لوگوں کے مختلف گروہ بنا دیے تھے۔ ان میں ایک گروہ یعنی بنی اسرائیل کو کمزور کر رکھا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ بے شک وہ فسادیوں میں سے تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان فرمائیں انہیں زمین میں کمزور بنایا گیا تھا، اور انہیں پیشوا بنائیں اور انہیں ملک و مال کا وارث بنائیں اور انہیں زمین میں اقتدار دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو وہی دکھا دیں جس کا انہیں ان کی طرف سے خطرہ تھا۔ یہاں آیت نمبر 5 میں وراثت سے مراد سلطنت کا وارث ہونا ہے۔ فرعون کے حکم پر عمل اور حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی ولادت باسعادت۔ فرعون کا حکم جاری ہونے کے بعد بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو فرعونی بڑی بے دردی سے ذبح کر دیتے اور بچی کو کچھ نہ کہتے۔ یہ سلسلہ عرصہ دراز تک جاری رہا اور ہزاروں نومولود بچے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ قدرت الہی سے اس قوم کے بوڑھے یکے بعد دیگرے مرنے لگے۔ یہ دیکھ کر قبطی سردار گھبرا گئے اور فرعون سے کہا کہ ایک طرف بنی اسرائیل میں بوڑھے لوگ مسلسل مر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے بچے بھی قتل کیے جا رہے ہیں، اور یہی صورتحال رہی تو ہمیں خدمتگار کہاں سے ملیں گے؟ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ چنانچہ جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور قتل کے سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ولادت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تسلی و تاکید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوحانہ تھا اور آپ لاوی بن یعقوب کی نسل سے تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب یا فرشتے کے ذریعے سے یا ان کے دل میں یہ بات ڈال کر الہام فرمایا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاؤ، اور جب تمہیں یہ خوف لاحق ہو کہ ہمسائے واقف ہو گئے ہیں، وہ شکایت کریں گے اور فرعون اس فرزند کو قتل کرنے کے در پہ ہو جائے گا، تو بے خوف و خطر اسے مصر کے دریائے نیل میں ڈال دینا اور اس کے ڈوب جانے کا اندیشہ نہ کرنا اور اس کی جدائی کا غم نہ کر، ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ سورہ قصص میں ہے، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس پر خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور خوف نہ کر اور غم نہ کر، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ سورہ طٰہٰ میں ہے، جب ہم نے تمہاری ماں کے دل میں وہ بات ڈال دی جو اس کے دل میں ڈالی جانی تھی کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے، پھر دریا اسے
کنارے پر ڈال دے گا تاکہ اسے وہ اٹھا لے جو میرا دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے، اور میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈالی اور تاکہ میری نگاہ کے سامنے تمہاری پرورش کی جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چند روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ آپ کی بہن کے سوا اور کسی کو آپ علیہ السلام کی ولادت کی اطلاع نہ تھی، لیکن جب کچھ دن بعد والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرعون کی طرف سے اندیشہ ہوا، انہوں نے ایک صندوق بنایا، اس میں روئی بچھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر صندوق بند کر دیا اور اس کی درزیں روغن قیر سے بند کر دی، پھر اسے دریائے نیل میں بہا دیا۔ والدہ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو تاکید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کی بہن مریم سے کہا، تم صورت حال معلوم کرنے کے لیے اس کے پیچھے چلتی رہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی بہن آپ کے پیچھے چلتی رہی اور آپ کو دور سے دیکھتی رہی۔ فرعونیوں کو اس بات کی خبر نہ تھی کہ یہ اس بچے کی بہن ہے اور اس کی نگرانی کر رہی ہے، قرآن پاک میں ہے۔ اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا، اس کے پیچھے چلی جا، تو وہ بہن اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان فرعونیوں کو خبر نہ تھی۔ صندوق کی فرعون کے گھر میں آمد۔ اس دریا سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل میں سے گزرتی تھی۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھا تھا۔ نہر میں صندوق آتا دیکھ کر غلاموں اور کنیزوں کو اسے نکالنے کا حکم دیا۔ وہ صندوق نکال کر سامنے لایا گیا اور جب اسے کھولا تو اس میں ایک نورانی شکل کا فرزند جس کی پیشانی سے وجاہت و اقبال کے آثار نمودار تھے نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی فرعون کے دل میں اس بچے کی محبت پیدا ہوئی، قرآن عظیم الشان میں ہے۔ تو اسے فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور غم بنے۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیبی حفاظت۔ فرعون کی قوم کے لوگوں نے اسے ورغلایا کہ کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جس کے متعلق خواب دیکھا تھا۔ ان باتوں میں آ کر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن فرعون کی بیوی نے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، تم اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ فرعون کی بیوی آسیہ بہت نیک خاتون تھیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی نسل سے تھیں، غریبوں اور مسکینوں پر رحم و کرم کرتی تھیں۔ انہوں نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ یہ بچہ سال بھر سے زیادہ عمر کا معلوم ہوتا ہے اور تو نے اس سال کے اندر پیدا ہونے والے بچوں کے قتل کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ معلوم نہیں یہ بچہ دریا میں کس سرزمین سے یہاں آیا ہے، اور تجھے جس بچے سے اندیشہ ہے وہ اسی ملک کے بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے، لہٰذا تم اسے قتل نہ کرو۔ آسیہ کی یہ بات ان لوگوں نے مان لی اور قتل سے باز آ گئے، قرآن عظیم الشان میں ہے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور